بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع التاسع کلمات تسمى اسماء الافعال۔ عوامل سماعیہ میں سے 90 کلمات ایسے کلمات ہیں تسمى اسماء الافعال، جن کلمات کو نام رکھا جاتا ہے اسماء افعال۔ بعضها تنصب، ان اسماء افعال میں سے کچھ تو تنصب نصب دیتے ہیں، وَهُوَ مَا كَانَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ، وہ اسماء افعال جو امر کے فعل امر کے معنی میں، فعل امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اسم کو نصب دیتے ہیں بنا بر مفعولیت۔ وَبَعْضُهَا، اور ان میں سے کچھ اسماء ترفعو، فقط رفع دیتے ہیں۔ وَهُوَ مَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، اور وہ افعال جو رفع دینے والے ہیں وہ کیا ہے؟ کانا ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَا، یہ وہ افعال ہیں کانا جو کہ ہوتے ہیں بمعنی الماضی، ماضی کے معنی میں۔ تو کچھ ہو گئے امر حاضر کے معنی میں، کچھ ہو گئے فعل ماضی کے معنی میں۔ تو ٹوٹل یہ اسماء افعال جو ہے وَهُوَ 9 کلمات، 9 کلمات ہیں۔ الناصبۃ منہا 6 کلمات، ان 9 اسماء افعال میں سے نصب دینے والے اسماء افعال 6 کلمات، 6 کلمات ہیں۔ الاول رویدہ، ان 6 کلمات میں سے پہلے نمبر پہ رویدہ ہے۔ رویدہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے بنا بر مفعولیت۔ نحو جیسے رویدہ زیدن، تو مہلت دو زید کو۔ رویدہ کا معنی کیا ہے؟ تو مہلت دو، کس کو؟ زیدن، زید کو۔ اب رویدہ اسم فعل بمعنی امر، یعنی امر کے معنی میں آیا، مہلت دو یعنی امہل زیدن، تو زید کو مہلت دو۔ تو امر کے معنی میں استعمال ہوا، اسی لیے اس نے اپنے بعد آنے والے اسم زیدن کو نصب دیا۔ نصب کی علامت فتح ہے۔ اے یعنی رویدہ زیدن کا معنی بدلانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک کے ذریعے تفسیر کر دیا، اے امہلہ، یعنی تو اسے مہلت دو۔ کس کو مہلت دو؟ زید کو۔ ضمیر جا رہی ہے زید کی طرف۔ دوسرا وبلہا، دوسرا جو ہے اسماء افعال میں سے بلہا ہے۔ نحو بلہا زیدن، اے دعہو، تو زید کو چھوڑو۔ بلہا زیدن، تو زید کو چھوڑ دو، اے دعہو، اسے چھوڑ دو اپنی حالت پر۔ اب بلہا اس میں فعل ہے، یہ دع کے معنی میں، فعل امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس نے زیدن کو بنا بر مفعولیت نصب دیا ہے، اور ان کے اندر فاعل جو ہے وہ ضمیر میں ہے انت، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو نصب کی علامت کیا ہے؟ زید کے دال کے اوپر فتح ہے۔ اے نے آ کے تفسیر کر دی، اے دعہو، یعنی تو اسے چھوڑ دو، کسے؟ زید کو۔ تو یہ 2 ہو گئے جو امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک رویدہ، دوسرا بلہا۔ وَيَسْتَوِي فِيهِمَا لَفْظُ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ، ان دونوں میں، رویدہ اور بلہا دونوں میں، مفرد کا لفظ، جمع کا لفظ، اور مذکر اور مؤنث کا لفظ سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے کیا ہے؟ رویدہ استعمال ہوگا، سب کے لیے بلہا استعمال ہوگا۔ مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق اور تمیز نہیں ہے، جیسا کہ نحو یا رجل روید زیدن، اے آدمی زید کو مہلت دو۔ اب دیکھو رجل مفرد ہے، رجل کیا ہے؟ مذکر ہے، تو رویدہ رویدہ رہ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے زیدن کو نصب دیا۔ آگے چلو، وہ بلہا او بلہا زیدن، یا زید کو چھوڑو۔ دیکھو آگے چلو، ویا رجال رویدہ زیدن، اب یہاں کیا ہے؟ جمع ہے، رجال جمع ہے، لیکن رویدہ رویدہ رہ گیا اور اس نے زیدن کو نصب دیا۔ اسی طرح او بلہا زیدن، تم لوگ زید کو چھوڑو۔
اب کیا ہے بلہا رہ کیا اس نے زیدن کو نصب کیا. اب اس کی جگہ میں امرائے کو لے آؤ پھر بھی رویدہ رہے گا. اسی طرح بلہا اپنی حالت پہ رہے گا. کیسے؟ ویا امراۃ اے عورت رویدہ زیدن تو زید کو چھوڑ کیا ہے مہلت دو. او بلہا زیدن اے عورت تو کیا ہے زید کو چھوڑو. اب دیکھو مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک اور جمع میں مفرد اور جمع میں کوئی فرق نہیں ہے. سب کے لیے رویدہ سب کے لیے بلہا استعمال ہوتا ہے. اچھا و دونکا تیسرے نمبر پہ دونکا ہے، یعنی اسماء افعال جو نصب دیتے ہیں ان اسماء افعال میں سے تیسرے نمبر پہ دونکا ہے. نحو دونک زیدن، زید کو پکڑو. دونک تم پکڑو زیدن زید کو. اے خود ہو اس سے پکڑو. اب دونکا اس میں فعل ہے، اس نے زیدن فعل امر خود کے معنی میں استعمال ہو کر زیدن کو نصب دیا، اور نصب کی علامت اس میں کیا ہے؟ زیدن کے دال کے اوپر جو ہے فتح ہے تنوین کی صورت میں. اے خود ہو تم زید کو پکڑو. کتنے ہو گئے؟ رویدہ ایک، بلہا دو، اور دونکا تین. اب آگے چلے. وعلیکا چوتھے نمبر پہ علیکا ہے. نحو علیکا زیدن، تو زید کو لازم پکڑو. علیکا بمعنی الزم، اس نے زیدن کو نصب دیا، اور علیکا اس میں فعل ہے جس طرح دونکا اس میں فعل تھا، اور یہ الزم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور زیدن کو نصب دیا ہے. نصب کی علامت دال کے اوپر فتح ہے. اے الزم ہو تو اسے لازم پکڑو. زید کو لازم پکڑو. اے الزم ہو تو اسے، یعنی زید کو لازم پکڑو. وہا پانچویں نمبر پہ ہے. ان اسماء افعال میں سے جو امر حاضر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہا. نحو ہا درہمن، یعنی ہا کا معنی پکڑو، درہمن درہم کو. اب ہا بمعنی خود استعمال ہو کر درہمن اسم کو نصب دیا بنا پر مفعول. اے خود ہو تم اسے پکڑو. کسے؟ درہم کو. وذالک للواحد والاثنین والجمع. اسی طرح ہا مفرد کے لیے بھی استعمال ہوگا، ہا تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوگا، ہا جمع کے لیے بھی استعمال ہوگا. نحو ہا اقرؤ کتابیا، تم پکڑو، اقرؤ اور پڑھو، کتابیا تمہارے اعمال نامے کو. ہاؤم یعنی تم پکڑو، اقرؤ پڑھو، کتابیا تمہارے اعمال کو. تو ہاؤم کیا ہے؟ یہ ہا جو ہے اس میں فعل امر ہے، اس نے کتابیہ کو کیا دیا ہے؟ نصب دیا ہے بنا پر مفعولیت کے. اقرؤ یہ جملہ معترضہ ہے. ویقال ہا، اور کیا اس ہا کو ہاؤ بھی پڑھا گیا ہے. ہاؤ یا امراۃ یوں بھی پڑھا گیا ہے. اے عورت تو پکڑو. وہاؤن یا نسوۃ، اور تم سب عورتیں پکڑو. اب یہ ہا کیا ہے؟ اس میں فعل ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. والحمزۃ فیہا، اس ہاں میں جو حمزہ استعمال ہوا ہے ہاؤ کہہ کے، بمنزلۃ کاف الخطابی، یہ کاف خطاب کی منزلت پر ہے، یعنی کاف خطاب کی جگہ میں ہے. ہائے تنبیہ کے ساتھ جو ہے کاف خطاب لگتا ہے. ہاں ہا کے ساتھ کاف خطاب لگتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے نا یہ کاف خطاب کی جگہ میں اور اس کی منزلت پر ہے. تو ہا بھی معنی کیا؟ یعنی خود استعمال ہوا ہے، اور یہ
کیا ہے فعل امر حاضر کے معنی میں ہے، لہٰذا یہ بھی کیا ہے مفعول کو نصب دے گا، جیسا کہ ہاؤم کتاب یا کہہ کے کتاب کو نصب دیا ہے۔ اب آگے چلو، وقت بھی ہو جب الحمزہ، اور کبھی کبھار اس ہاؤ اور ہاؤنہ کے حمزے کو کیا کیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، ویلحق الکاف، اور کاف کو ملحق کیا جاتا ہے، فیقال، پس اس وقت کہا جاتا ہے ہاکا، ہاکما، ہاکم، ہاکی، ہاکما، ہاکنہ، الہ ہاکنہ، ومنہا حی حل، اس میں سے ایک کیا ہے، یعنی چھٹے نمبر پہ جو ہے وہ حی حل ہے، حی حل، نحو جیسے حیا حلا، حلا سریدہ یا تریدہ، یعنی تو شربے کو لے آ، تو شربے کو لے آ، یا آپ گوشت کو لے آ، اے ایتی، تو حیا حلا یہ کس معنی میں استعمال ہوا، ایتی ہی، یعنی تو سرید کو لے آؤ، شربے کو لے آؤ، یا آب گوشت کو لے کر۔ یہ حی حل اسم فعل ہے، اس نے سریدہ کو یا تریدہ کو نصب دیا بنا بر مفعول کے، اس کا فاعل اندر ضمیر انت ہے۔ اچھا، یہ بات یہاں کلیئر ہو گئی، ختم، 6 ہو گئی وہ اسماء افعال جو فعل امر کے معنی میں استعمال ہو کر اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتے ہیں، وہ کلیئر ہو گئے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں والرافعۃ منہا ثلاث کلمات، اور ان اسماء افعال میں سے وہ اسماء جو رفع دینے والے ہیں، ثلاث کلمات، وہ 3 کلمات ہیں۔ حیحاتا، ان 3 کلمات میں سے ایک حیحاتا ہے، نحو حیحات زید، زید دور ہوا۔ اب حیحاتا اس میں فعل نے زیدن کو فاعل بنا کر رفع دیا، اور یہ حیحاتا بعودہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فعل ماضی کے معنی میں، اور کیا ہے بعودہ کا معنی دور ہے، تو حیحاتا کا معنی بھی دور ہے۔ آگے چلیں، وحیحاتا ابلغ فی الابعاد من فعلہ، اور لفظ حیحاتا جو زیادہ بلیغ ہے، دور میں بہت زیادہ ہے، من فعلہ، اس کے اپنے فعل سے۔ اچھا، تو یہ ہو گیا پہلا حیحاتا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بعودہ کے معنی میں استعمال ہو کر، فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو کر زیدون کو اپنا فاعل بنا کر رفع دیا۔ آگے چلو، وشتانا، دوسرے نمبر پہ وہ اسماء افعال جو ماضی کے معنی میں استعمال ہو کر اپنے پیچھے آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں، ان میں سے دوسرا ہے شتانا، نحو شتان زید و عمر، یعنی زید اور عمر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اب شتانہ فعل ہے، زید معطوف علیہ، واو عاطفہ، عمر اس پہ عطف ہے، عطف معطوف فاعل شتانہ ہے، اور شتانہ اس میں فعل بھی معنی افترقہ استعمال ہوا ہے۔ آگے چلو، سرعانہ، اور وہ اسماء افعال جو کیا ہے فعل ماضی کے معنی میں استعمال ہو کر اپنے پیچھے آنے والے اسم کو رفع دیتے ہیں، ان میں سے تیسرے نمبر پہ سرعانہ ہے، نحو جیسے سرعان زید، زید نے جلدی کی، اے سرعا، تو یہ سرعانہ سرعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور سرعانہ نے زیدن کو فاعل کی بنا پر رفع دیا، ٹھیک ہے، الا ان سرعانہ ابلغ فی التاکید منہ، مگر یہ ہے کہ سرعانہ جو ہے تاکید کرنے میں زیادہ بلیغ ہے، کس کی نسبت، سرعا کی نسبت، سمجھ میں آئی بات، سرعا کی نسبت، پیچھے بھی آپ کو یہی کہا تھا کہ بعودہ کی نسبت جو ہے حیحاتا بعد میں زیادہ بلیغ ہے کہا تھا، یعنی بعد کا معنی حیحاتا میں زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ بعودہ میں کم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ادھر کہہ رہے ہیں کہ سرعانہ میں جلدی کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ سرعا میں کم پایا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔